أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير عمن أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس نام نہاد مسجد میں کبھی نماز کے لیے کھڑے مت ہونا، اور وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے اور اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پسند کر لیا ہے۔ اور ایسے شخص، بھلا کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی کے لیے بنائی ہو، اور وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک ڈھانگ کے کسی گرتے ہوئے کنارے پر رکھی ہو، پھر وہ اسے جہنم کی آگ میں جا گرے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور وہ عمارت ان لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی، وہ ان کے دلوں میں اس وقت تک شک پیدا کرتی رہے گی جب تک کہ ان کے دل میں ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ کامل علم والا بھی ہے اور کامل حکمت والا بھی ہے۔ سورہ توبہ کی 108، 109، 110 تین آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کیا جس کی بنیاد شرارت پر رکھی گئی، جس کی بنیاد مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے رکھی گئی، جس کی بنیاد مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے، جس کی بنیاد مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا کرنے کے لیے رکھی گئی، جس کو مسجد زرار کہا جاتا ہے، یعنی تکلیف پہنچانے کا اڈا۔ منافقوں نے ایسا اڈا بنایا تھا جس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سازش ہوتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو ڈھا دیا، گرا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی ایسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے مت ہوئیے گا۔ ہاں، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اخلاص پر رکھی گئی، طہارت پر رکھی گئی، اس مسجد میں آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیے۔ اور یہ مسجد کون سی مسجد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، اس سے مراد دو مساجد ہو سکتی ہیں۔ مسجد قباء تو متعین ہے، لیکن اسی مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی وہ مسجد نبوی بھی ہے۔ یہ دو مسجدیں ہیں جس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ پہنچنے سے پہلے قباء میں آپ نے تقریباً 14 روز قیام فرمایا۔ یہ قباء ایک مقام ہے، اس زمانے میں مدینے سے باہر ایک بستی تھی، لیکن اب تو یہ قباء اور مدینہ سب مل گئے، اب کوئی فرق نہیں رہا۔ اس زمانے میں تھوڑے فاصلے پر یہ قباء ایک مقام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 روز وہاں قیام کیا۔ سب سے پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں یہ فرمایا کہ مسجد کی بنیاد رکھی،
اور اس کا کیا طریقہ رہا کہ بنیاد کھود کر کے سب سے پہلی اینٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی رکھی، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری اینٹ رکھی، پھر تیسری اینٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی، اس طریقے سے دیگر صحابہ کرام نے اس کی اینٹ رکھی، بنیاد رکھی، اور اس کو رکھ کر کے پھر مسجد کی تعمیر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مسجد میں ایک مزدور کی حیثیت سے کام کیا، آپ نے اینٹیں اٹھائی، گارا بنایا، گارا اٹھایا، اور اٹھا کر کے مسجد کی تعمیر میں آپ نے سب مسلمانوں کے ساتھ حصہ لیا برابر۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عرض بھی کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کام میں حصہ مت لیجئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس میں آپ نے حصہ لیا، یہاں تک کہ مسجد کی مکمل تعمیر ہو گئی۔ اس کے بعد جو آیت پڑھی گئی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انصار صحابہ کرام کی پاکیزگی اور اس کی طہارت کی تعریف کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار صحابی تھے ان سے پوچھا کہ اے عمرو بن عوف، آخر تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جس کی تعریف اللہ نے قرآن کے اندر فرمائی ہے اور تمہاری تعریف میں قرآن کی آیت اتری ہے؟ تو حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، شاید میرا وہ عمل جس کی تعریف اللہ نے قرآن کے اندر کی ہے وہ عمل یہ ہے کہ جب ہم ضرورت سے فارغ ہوتے تو سب سے پہلے جھیلے کا استعمال کرتے، جھیلے سے نجاست کو صاف کرتے، اور جھیلے سے نجاست کو صاف کر کے پھر پانی کا استعمال کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری قرآن کے اندر تعریف کی ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو، طہارت کو پسند فرماتا ہے۔ پاکیزگی سے مراد ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ ظاہر مثال کے طور پر جسم کو، کپڑوں کو پاک صاف رکھنا، نجاست غلیظہ سے، نجاست خفیفہ سے، ہر قسم کی نجاست سے ظاہر کو پاک رکھنا، کپڑوں کو، جسم کو پاک رکھنا، اور نجاست باطنی سے پاک رکھنے سے مراد ایمان ہے، توحید ہے، شرک سے اپنے دل کو پاک رکھنا ہے، شرک دل کے اندر نہ آئے، بالکل ہر قسم کی نجاست ظاہری سے، نجاست باطنی سے اپنے دل کو پاک رکھنا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور بھی سورہ بقرہ کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ظاہری باطنی پاکیزگی کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو یہ تو تعریف انصار صحابہ کی اللہ نے فرمائی۔ اور اس کے بعد جو میں دوسری مسجد کا ذکر کر رہا ہوں وہ مسجد نبوی ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم 14 روز کے بعد جب قباء سے مدینہ تشریف لے گئے تو قباء میں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی، اور وہ جگہ جہاں پر آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ وہ جگہ جس جگہ پر آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے وہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان 2 یتیم بچوں نے آ کر کے پیشکش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ جگہ بغیر پیسوں کے لے لیجئے، ہم پیسہ لینا نہیں چاہتے، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے ہم اس کو بغیر معاوضے کے، بغیر پیسوں کے دینا چاہتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو بغیر پیسوں کے دینا منظور نہیں فرمایا۔ ہمارے نبی کی دیکھیے احتیاط اور تقویٰ دیکھیے کہ 2 یتیم بچوں کی زمین، اور وہ چھوٹے بچے تھے، اور چھوٹے بچوں کی اجازت قابل قبول نہیں ہے، تو اس کی اجازت کا بھی اعتبار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ قیمتاً اس جگہ کو آپ نے خریدا، اور اس کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جانب سے ادا کیا۔ اس کے بعد پھر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، مسجد نبوی کی تعمیر عمل میں آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برابر اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکیوں کی کتنی رغبت تھی،
ثواب کا کتنا شوق تھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ ہر قسم کی خطاؤں سے بخشا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر نمونہ بنا کر کے دکھایا کہ جو لیڈر لوگ ہیں آج تو کیا کرتے لیڈر لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے، فرمان جاری کرتے، نوکر چاکر کام کرتے. آج کوئی بڑا لیڈر کام نہیں کرتا. بڑا لیڈر تو کیا میونسپل کا کوئی ممبر بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے سردار، سید الانبیاء، جو ہے انسانوں کے سردار، ساری مخلوق کے سردار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر میں برابر شرکت فرمائی. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کام نہ کرتے تو کون کہنے والا تھا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے کہنے کے باوجود بھی مسجد نبوی میں تعمیر کے کاموں میں حصہ لیا، اینٹیں اٹھائی، گارا اٹھایا اور پورے کاموں میں آپ شریک رہے. اس مسجد کی بنیاد جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، مسجد قباء اور مسجد نبوی، ان دو مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، طہارت پر رکھی گئی ہے، پاکیزگی پر رکھی گئی ہے. اس مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، کھڑے ہونے کا حکم دیا، اور مسجد زرار سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ آپ اس کے اندر کھڑا مت ہوئیے. البتہ اس مسجد کے اندر آپ نماز پڑھیے جس مسجد کی بنیاد اخلاص پر رکھی گئی، تقوی پر رکھی گئی، طہارت پر رکھی گئی، اللہ کے رضا کے لیے رکھی گئی، نام و نمود سے بالکل دور رہ کر کے اس مسجد کی تعمیر کی گئی. تو اس مسجد کے اندر آپ نماز پڑھیے. اس کے بعد دیکھیے ایک حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی تعریف فرمائی اور فرمایا آدمی مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھے اس کو عمرے کا ثواب. جو آدمی مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھے اس کو 1 عمرے کا ثواب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے ہر چمبے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں نماز ادا فرماتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بیت اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھے اس کو 1 لاکھ نماز کا ثواب، اور جو آدمی مسجد اقصی میں نماز پڑھے اس کو 50,000 کا ثواب. مسجد نبوی میں بھی 2 رکعت پڑھنے کے ثواب 50,000 نمازوں کے برابر. اور مسجد قباء میں جو آدمی 2 رکعت پڑھے اس کو 25,000 نمازوں کا ثواب. تو جس مسجد کی تعریف اللہ نے قرآن کے اندر فرمائی ہو اور اس کے مقامی لوگوں کے رہنے والوں کی قرآن کے اندر تعریف فرمائی ہو، اس کے رہنے والوں کا کیا مقام ہوگا اور اس مسجد کی فضیلت کا کیا بتائیے مقام ہوگا. اور اس کے مقابلے میں مسجد زرار کی قباحت اور اس کی مذمت اور اس کی برائی قرآن کے اندر بیان کی گئی، بتائیے اس کی مذمت کا، اس کی برائی کا کیا حال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جو کام کیا جائے اس کا ایک مقام الگ ہے، اس کی رضا کا پروانہ آدمی کو ملتا ہے. پتہ یہ چلا کہ آدمی کو کوئی بھی نیک کام اللہ کے رضا کے لیے کرنا چاہیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، مخلوق کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی کام کرے گا تو پھر کوئی ثواب نہیں. البتہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے گا اس کے اوپر ثواب کا وعدہ ہے، اللہ کی رضا کا وعدہ ہے اور اس کے لیے ثواب کا بھی وعدہ ہے، اللہ کی رضا کا بھی وعدہ ہے، جنت کا بھی وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.